نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، قربانی جو اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا جو صبح کو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ بابا، آپ فوراً اس خواب کی تعمیل کیجئے، اس کی تکمیل کیجئے جس کام کا آپ کو حکم ملا ہے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر بطور فدیہ ایک جانور قبول فرمایا۔ تو وہ سلسلہ وہاں سے چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان سے ذبح اٹھا دیا۔ اللہ کی راہ میں انسان کو ذبح کیا جائے، اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور فدیہ ایک جانور رکھ دیا، جو آج تک سلسلہ اب چلا آ رہا ہے۔ لیکن جو بات آج میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بس اسی ایک قربانی پر محدود رہ گئے کہ سال میں قربانی کے موقع پر ایک جانور قربان کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ انسانی جان سے بطور قربانی ذبح معاف کر دیا گیا، انسانی جان سے ذبح معاف کر دیا گیا، لیکن اور قربانیاں بہت ساری ہیں جو انسان کی جان پر لاگو ہیں اور ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ وہ قربانیاں سال بھر ہم نے دینی ہیں۔ آج میں ان قربانیوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی انسانی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ جان کی قربانی۔ روزہ جان کی قربانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور انسان پر لازم ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور، اتنی طاقت کون رکھتا ہے کہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النخاۃ فی المسجد تدفنھا، مسجد میں اگر کوئی تھوک یا کوئی ایسی غلاظت پڑی ہوئی ہے تو اسے دفن کر دیں۔ پرانے زمانے میں چونکہ فرش کچے ہوتے تھے، لیکن اب مسجدوں کے فرش پکے ہیں تو اسے صاف کر دینا چاہیے، دھو دینا چاہیے۔ یہ ان جوڑوں کا صدقہ ہے۔ والشیء تنہیہ عن الطریق، کوئی ایسی شے راستے میں پڑی ہوئی ہے جو گزرنے والے شخص کو تکلیف دے سکتی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دو، یہ تمہارے جوڑوں کا صدقہ۔ حلق سے چھری ہٹ گئی ہے، وہ صدقہ اس کی جگہ پر تو بطور فدیہ جانور آ گیا ہے، لیکن جوڑوں کا صدقہ دینا ہے۔ اور آخری شے فرمایا، فَإِن لَمْ يَجِدْ، مسجد صاف ستھری ہے، کوئی چیز نہیں، ایسی گندی چیز نہیں ہے جسے صاف کرنا پڑے، راستہ بھی ٹھیک ہے، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں پڑی ہوئی جس کو آپ ہٹا دیں۔ اب ان جوڑوں کا صدقہ کیسے ادا ہو؟ تو فرمایا فَإِن لَمْ يَجِدْ فَرَكَعْتَانِ الضُّحَىٰ، فرمایا اگر کوئی چیز تمہیں نہیں ملی، نہ راستے میں نہ مسجد میں، تو پھر چاشت نماز کی 2 رکعتیں ادا کر دینا تمہارے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ انسانی جوڑ یا رمضان کے روزے یا اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ انسانی ظاہری جسم کے صدقے ہیں۔ کچھ انسان کے روحانی صدقے بھی ہیں جو انسان ادا کرے گا، ان کی قربانی دے گا تو انسان کی روحانیت جو ہے وہ پروان چڑھے گی، انسان کی روحانیت کو طاقت ملے گی۔
نفس سرکش جو ہے، نفس امارہ، وہ پھر کمزور ہوگا، چونکہ جب روحانیت پروان چڑھتی ہے تو نفس امارہ کمزور ہوتا ہے۔ مردہ دل یہ زندہ تب ہوگا جب ہماری روحانیت کو طاقت ملے گی۔ اب وہ کیا قربانیاں ہیں؟ سورۃ بقرہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھا، مجھے مشاہدہ کرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے؟ قال بلا، عرض کی میرے مالک میں ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو اطمینان آ جائے۔ چونکہ انسان جب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے، تو پھر ذہن میں کوئی سوال نہیں رہتا، ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ ابھی ایمان تو ہے کہ زندہ ہوں گے، مگر کس طرح، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حیت کیا ہوگی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے ابراہیم اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، اے میرے ابراہیم پھر 4 پرندے لے آ۔ بھئی مشاہدہ کرانا ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کو جب مشاہدہ کرایا تو ایک مردہ گدھا ان کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لے آ، اس میں حکمت تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے آئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 4 پرندے، ان میں ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا اور ایک مور تھا۔ جب آپ لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو آپ ذبح کریں، پھر ان کے سر اپنے پاس رکھیں، باقی چاروں کے جسم کو مکمل قیمہ بنا دیں، یہاں تک کہ کچھ پتہ نہ چلے کہ کون سا گوشت کا ٹکڑا، ذرہ وہ کس پرندے کا ہے۔ ان کے بال، ان کے پر، ان کے پاؤں، ہر چیز قیمہ کر دیا جائے، پھر انہیں آپس میں ملا دیا جائے، گڑبڑ کر دیا جائے، مکس کر دیا جائے کہ چھانٹی پھر ممکن ہی نہ ہو۔ جب آپ نے ایسا کیا، اب حکم ہوا ثم اجعل علی کل جبل جزءا، فرمایا اب ان کو آپ اس قیمے کو اٹھائیں اور آپ کے سامنے جو یہ پہاڑی سلسلہ ہے، ان پہاڑیوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے آپ رکھ دیں۔ اب یہ اگر تھوڑا تصور کیا جائے تو کٹھن کام تھا، پہاڑوں کے اوپر چڑھنا، تھوڑا وہاں رکھنا، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھنا، پھر وہاں رکھنا تھوڑا، اس میں وقت لگتا ہے، مشقت والا کام ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ قیمہ آپ نے مختلف پہاڑوں پر تقسیم کر دیا، اب حکم تھا کہ ثم ادعوہن، اب ان کو آپ بلائیں، اے مرغا، اے کبوتر، اے کوے، اے مور، آ جاؤ۔ تو فرمایا جب تو ان کو بلائے گا تو اپنے پاؤں کے بل یہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آواز دی تو چاروں پرندوں کے ان قیموں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ممکن ہے کہ جب آپ نے پہاڑوں پر رکھ دیا تو وہاں سے کچھ پرندے بھی اٹھا گئے ہوں، وہاں موجود جو جانور تھے ممکن ہے انہوں نے اٹھا لیا ہو، لیکن آپ کے بلانے کے بعد وہ سارا گوشت ایک دوسرے سے الگ ہوا اور اڑ اڑ کے ان کے جسم سلامت ہوئے۔ اس کے بعد وہ اپنے پاؤں کے بل دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ہر ایک نے اپنی گردن کو اپنے سر کے ساتھ ملایا، اور وہ مکمل پرندہ آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر کو اطمینان حاصل۔ اب آئیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 مخصوص قسم کے جو پرندے تھے، ان کو ذبح کرنے کا حکم ملا کہ ان کو ذبح کریں تاکہ آپ کے دل کو اطمینان ملے۔ سامعین، ان 4 پرندوں میں حکمت یہ تھی
کہ ان چاروں پرندوں کے اندر جو خصلتیں ہیں، جو عادتیں ہیں، وہ ہم انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہمارے لیے اس میں یہ عبرت ہے، یہ سبق ہے کہ اگر اے انسان تو بھی چاہتا ہے کہ میرے دل کو اطمینان نصیب ہو، میری روحانیت تک طاقت پکڑے، میرے قلب کو زندگی ملے، تو بھی پھر اپنے اندر سے ان چار چیزوں کو، ان چار خصلتوں کو جو ان چار پرندوں میں ہیں، ان کو قربان کر دے، ذبح کر دے۔ مرغے کے اندر ایک خصلت ہے کہ اس کے اندر ضد اور انا بہت زیادہ ہے۔ یہ جہاں بھی ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جی میرے ایریا میں کوئی دوسرا مرغا نہ آئے۔ اگر کوئی دوسرا مرغا دیکھتا ہے تو اسے لڑ جاتا ہے، اور ہمیشہ اسی لڑائی میں ہوتا ہے۔ چھوٹے چوزے بھی جب انڈوں سے باہر آتے ہیں تو ان میں جو چوزے نر ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی مارتا ہے تاکہ یہ میرے ماتحت رہیں، میری ریاست میں دوسرا بس میرے جیسا ہو ہی نہ۔ تو یہ انا جو مرغے کے اندر ہے، یہی انا انسان کے اندر ہے۔ انسان کو اس انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ دوسرا کبوتر۔ اب کبوتر کے اندر کی خصلت کیا ہے؟ کبوتر دنیا سے محبت رکھتا ہے، محلات سے، بنگلوں سے، حویلیوں سے، بڑی پختہ عمارتوں سے، خوبصورت عمارتوں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ اپنے انڈے کسی درخت میں اپنا آشیانہ بنا کے نہیں دیتا، یہ اکثر پختہ گھروں میں، اونچی عمارتوں میں دیتا ہے۔ اگر کسی گاؤں میں آپ جا کر یہ مثال دیکھیں جہاں کچے گھر ہوتے ہیں، اگر 10 گھر کچے ہیں اور 2 گھر پکے ہیں تو کسی کچے گھر میں وہ اپنا آشیانہ نہیں بنائے گا، بلکہ وہ ان پکے 2 گھروں میں بنائے گا۔ اور انسان کے اندر یہی خصلت پڑی ہوئی ہے کہ میں اپنی دنیا بناؤں، اپنی پراپرٹی بناؤں، بڑی ماڑیاں بناؤں، بڑے محل بناؤں، بڑی اونچی عمارتیں بناؤں، بڑے فلیٹ بناؤں، مارکیٹیں بناؤں، کثیر المنظرہ عمارتیں بناؤں۔ وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ چجائے کہ پختہ جگہ بنانا، پکی جگہ بنانا، کوئی بنگلہ بنانا گناہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ دل نہیں ہونی چاہیے، دل اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے محبوب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو انسان اپنے اندر سے یہ دنیا کی محبت نکال دے، اس کو قربان کر دے۔ تیسرا کوا۔ اب کوے کے اندر خصلت کیا ہے؟ کوا ہمیشہ پرائے مال میں آنکھیں ڈالتا ہے۔ صبح سویر سارے پرندے اڑ جاتے ہیں، اپنی روزی کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ یہ گھروں کا رخ کرتا ہے، کہیں کھلا ہوا مٹکا نظر آ جائے، کوئی کھلا ہوا گھڑا نظر آ جائے، کوئی بچہ بسکٹ لے کے باہر نکلے، کسی کے ہاتھ میں روٹی دیکھ لے، بریڈ دیکھ لے تو اسے چھین لیتا ہے۔ یہ ہمیشہ دوسروں کے مال کے پیچھے ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بھی یہ خصلت موجود ہے کہ وہ دوسروں کے مال کو تاڑتا ہے، اس کی طرف لالچ اور حرص کی نگاہ ڈالتا ہے۔ تو یہ انسان کو اپنے اندر سے قربان کرنی پڑے گی، عادت ختم کرنی پڑے گی، اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ چوتھے نمبر پر مور۔ اب مور کے اندر خصلت کیا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بناتا رہتا ہے۔ جب اس کو دیکھو، 4 آدمیوں کو دیکھے گا تو بس یہ پر کھولے گا، اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے گا، اپنی زیبائش کی نمائش کرے گا۔ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے اور اپنی سجاوٹ کو، اپنی خوبصورتی کو بطور نمائش جگہ جگہ دکھاتا رہتا ہے اور ڈانس کرتا رہتا ہے۔ تو انسان کے اندر بھی یہ خصلت موجود ہے کہ انسان اپنا وقت اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں لگا دیتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ، میں بس، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا تو ماں نے کوئی لال جنا ہی نہیں، اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے۔ کبھی بالوں کا ایک قسم کا اسٹائل، دوسرے دن دوسرے قسم کا اسٹائل۔ اب تو لوگ داڑھی کو معاف نہیں کرتے،
عجیب عجیب ڈیزائنیں تو داڑھی کی بنا لیتے ہیں. اپنے آپ کو بنانے میں، اپنے آپ کی سجاوٹ کرنے میں اور اس کی نمائش کرنے میں انسان کا وقت ضائع ہو رہا ہے. سو اپنی اس خصلت کو بھی قربان کرنا پڑے گا. ہاں، صاف ستھرا رہنا اور وہ بناوٹ، وہ سجاوٹ جو دین اسلام نے انسان کے لیے رکھی ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. سو اگر انسان اپنے اندر سے ان چیزوں کی قربانی دے دے تو پھر انسان کا نفس پاک ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا، انسان کے اندر کا تزکیہ ہو جائے گا، انسان کی روحانیت کو طاقت ملے گی. جب روحانیت کو طاقت ملے گی تو دل کو پھر زندگی ملے گی، دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ایک اور صدقے کی بات بھی آئی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، میٹھی بات بول دینا، اس میں زبان استعمال ہوتی ہے، میٹھی بات بول دینا، پاکیزہ بات، صاف اچھی بات کہہ دینا، یہ صدقہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم صدقے خیرات کرو، مال خرچ کرو اور اس کے بعد پھر تم کسی پر احسان بھی جتاتے رہو. ایسے صدقوں سے تو بہتر یہ ہے کہ تم کسی سے میٹھا بول دو، کوئی اچھی بات بول دو، کوئی پاکیزہ بات بول دو. یہ تمہارا صدقہ ہے، اور یہ صدقہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے میں تم سیلفیاں بناتے رہتے ہو، جس صدقے میں تم موویاں بناتے رہتے ہو، جس صدقے میں تم تصویریں بناتے رہتے ہو، پھر فیس بک پر، واٹس ایپ پر اپلوڈ کرتے رہتے ہو، اس کی نمائش کرتے پھرتے ہو. اس سے تو بہتر ہے کہ تم اچھی بات بول دو، وہ صدقہ بڑا ہے. تو سامعین، انسانی جان کے اوپر صدقے اور قربانیاں لازم ہیں. وہ ایک قربانی جس کو ذبح کہا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیے، اور اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور فدیہ جانور رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین متین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.